بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین اعظام، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کرتا ہے تو وہ ویسے ہی گناہگار ہوتا ہے جیسے نماز چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے، روزہ نہ رکھنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ آخر تو کوئی وجہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ذہن کو پرواز کیجئے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے پوری دنیا کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس زمانے میں نہ کیا جا رہا ہو۔ شراب پی جا رہی تھی، زنا عام ہو چکا تھا، ڈکیتی ہو رہی تھی، چوری ہو رہی تھی، زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جا رہا تھا، اور امیروں کی عمارت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ امیر و غریب کے درمیان امتیاز، انسانیت کے درمیان تفریق، لوگوں کا غلط استحصال ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ ایسے موقع پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے جو فرسٹ میسج آیا تھا، جو پہلی وحی آئی تھی، وہ نماز کے بارے میں نہیں تھی، روزہ کے بارے میں نہیں تھی، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں تھی، حج کے بارے میں نہیں تھی، نکاح کے بارے میں نہیں تھی، طلاق کے بارے میں نہیں تھی، وصیت کے بارے میں نہیں تھی، میراث کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرسٹ میسج اللہ کی طرف سے جو پہلی وحی آئی تھی وہ پڑھنے کے بارے میں تھی کہ اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ اس کا ذکر نہیں ہے، مفعول کا ذکر نہیں ہے، آبجیکٹ کا ذکر نہیں ہے، کیا پڑھنا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے فرسٹ میسج میں اور اپنی پہلی وحی میں اس کائنات میں بسنے والے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا سے زنا ختم ہو جائے، تم اگر چاہتے ہو کہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کرنے لگے اور چھوٹے بڑوں کا احترام کرنے لگے، تم اگر چاہتے ہو کہ عورتوں کو اس کا مقام ملے، تم اگر چاہتے ہو کہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بن کر جنت کا نمونہ بن جائے، تو اس کے لیے تجھے پڑھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا۔ مجھے پڑھنا نہیں آتا، نبی کائنات کے الفاظ ہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اور جبرائیل امین بار بار کہہ رہے ہیں آپ پڑھیے پڑھیے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، آپ پڑھیے، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جبرائیل امین بھیجتے ہیں، نبی کائنات کو اپنے سینے سے چٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا بسم ربک، پڑھیے پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ کیا پڑھنا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں پڑھنے پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا، تم چاہو تو قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، حدیث کی تشریح پڑھو، صحابہ کے فرمودات پڑھو، تابعین تبع تابعین کے اقوال پڑھو، مجددین اعظام اولیاء کرام، اس امت کے ہادی اور رہبر جنہوں نے جو بھی پیغام دیا ہے ان پیغامات کو پڑھو۔ تم چاہو بایولوجی پڑھو، تم چاہو سائنس پڑھو، تم چاہو میڈیکل سائنس پڑھو، تم کو جو پڑھنا ہے پڑھو۔ زمین کی تہوں میں جاؤ، آسمان کی فضاؤں میں اڑو، جامد چیزوں کا علم حاصل کرو، سیار مادوں کا علم حاصل کرو، تم کو جو پڑھنا ہے پڑھو، لیکن شرط ہے کہ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی سمدانیت کا، اللہ کی فردانیت کا اقرار کر کے پڑھو۔ ایسا نہ ہو کہ پڑھو اور کمیونزم کے شکار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ پڑھو اور لبرلزم کے شکار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ پڑھو سوشلزم کے شکار ہو جاؤ، بلکہ جو بھی پڑھو اسلامزم پر باقی رہو۔ جو بھی پڑھو اللہ کی توحید کا اقرار کر کے پڑھو، قبر کے اندھیرے کا یقین کر کے پڑھو، قبر کے کیڑے مکوڑے کا اقرار کر کے پڑھو۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ پڑھو۔ جو پڑھنا ہے پڑھو۔ چنانچہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
کے اس پیغام کو لے کر مکہ میں رہے تو یہی پیغام پھیلایا. مکہ سے نکلے, مدینہ پہنچے, اور پھر آپ کے صحابہ کرام عراق پہنچے, شام پہنچے, سیریا پہنچے, لیبیا پہنچے, اور جہاں بھی پہنچے 100% ان کا استقبال کیا گیا. عراق کے 100% لوگ اسلام میں داخل ہوئے, سیریا کے 100% لوگ اسلام میں داخل ہوئے. جہاں سیرین زبان بولی جا رہی تھی, جہاں آشوری زبان بولی جا رہی تھی, جہاں فینیقی زبان بولی جا رہی تھی, جہاں پرشین کلچر تھا, جہاں پہلوی لٹریچر تھا, جہاں صرف شاہنامے پڑھے جا رہے تھے, جہاں گریک فلسفی تھی, جہاں حمورابی کے قانون تھے, اور جہاں کی دنیا کچھ اور تھی, وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی داغ بیل ڈال دی. نبی اکرم کے طریقہ کو رائج کیا, محمد عربی کے سلیقہ سے لوگوں کو آشنا کرایا, ایثار کے اصول دیے, خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے کا سلیقہ اور ادب سکھلایا گیا, ننگا رہ کر دوسروں کو کپڑا پہنانے کا طریقہ دیا گیا. اور پھر ایسا ہوا کہ یہ دنیا, یہ سسکتی ہوئی دنیا, یہ بلکتی اور تڑپتی ہوئی دنیا امن و آشتی کا گہوارہ بن کر گل گلزار بن گئی. پھر یہ پیغام صحابہ کرام نے تابعین کو, تابعین نے تبع تابعین کو, اور اسی طرح ہر پہلے والی کڑی نے دوسرے والی کڑی کو یہ سلسلہ دیتے چلے گئے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں 1000 سال تک اسلام کا پھریرا لہراتا رہا. صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کو اگر ہم دیکھ لیں تو 66 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا چکا تھا. اگر دائیں دیکھیں, بائیں دیکھیں, سامنے دیکھیں, پیچھے دیکھیں, پورب دیکھیں, پچھم دیکھیں, اتر دیکھیں, دکھن دیکھیں, جس طرف آپ دیکھیں 1000 سال تک پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا. جس طرح آج شرٹ پینٹ پہننے پر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں, انگریزی بال رکھنے پر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں, وہ دور تھا کہ لوگ جبہ پہننے پر اور عربین لباس اختیار کرنے پر فخر محسوس کر رہے تھے. اسلام کے سائے تلے جینے پر انہیں فخر محسوس ہو رہا تھا. کب تک؟ جب تک علم حاصل کرتے رہے, جب تک پڑھتے رہے, جب تک انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا, جب تک انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا, جب تک انہوں نے اسلام سے اپنا رشتہ جوڑے رکھا. لیکن جیسے ہی اسلام سے ان کا رشتہ ختم ہوا, جب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آنے لگی کہ قرآن پڑھ کر وہ کیا کریں گے, جب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آنے لگی کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے مدرسے میں پڑھ کر 2 روٹی یا 2 بوٹی ہی تو لوگوں سے چھینیں گے, مسجد میں امامت کریں گے اور مسجد میں بیٹھ کر چند بچوں کو پڑھا دیں گے, اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں. اس کائنات کے رب ذوالجلال کا وہ انداز جو فرسٹ میسج کے طور پر لوگوں کے سامنے آشکارا ہوا تھا, لوگوں نے جب اس کو بھلا دیا, لوگوں نے جب اس کو فراموش کر دیا, تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلمانوں کے پاس مال بھی ہے, دولت بھی ہے, آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو مسلمانوں کے پاس غیرت نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس حمیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام سے رشتہ ان کا ختم ہو چکا ہے, اسلام سے رشتہ کمزور پڑ چکا ہے, قرآن سے ان کا رشتہ کمزور پڑ چکا ہے. ہمارے بچے IAS آفیسر بن رہے ہیں, IPS آفیسر بن رہے ہیں, ہمارے بچے عدالت کے اعلیٰ عہدے پر پہنچ رہے ہیں, پہنچنا چاہیے. ضرورت ہے ہمارے قوم کو کہ ہمارے بچے اصلی تعلیم میں اعلیٰ درجے پر پہنچیں. لیکن ذرا سوچئے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو کرسچین اسکول میں پڑھا کر اور صرف اس لیے کہ وہ ABCD 2 سال اور 3 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے پڑھتے اس نتیجے تک پہنچے کہ جب وہ IAS آفیسر بن جائے, IPS آفیسر بن جائے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا تلفظ وہ نہ کر سکتا ہو, اسے یاد رہو, اسے اتنی صورتیں یاد رہو جس سے وہ نماز ادا کر سکے, اتنی صورتیں یاد نہ ہو جس سے وہ اپنے باپ کی نماز جنازہ میں جنازہ کی دعا پڑھ سکے, وہ دعا اگر اسے یاد نہ ہو تو ذرا تصور کیجئے کہ قیامت کا دن ہوگا, رب ذوالجلال پورے جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, انبیاء بھی تھرا رہے ہوں گے, کسی نبی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ جا کر سفارش کرے کہیں آپ کا بیٹا آ جائے, اللہ آپ کے بیٹا کی طرف دیکھے اور فرشتوں کو کہے کہ یہ لڑکا نافرمان تھا, یہ لڑکا چور تھا, یہ رشوت لیتا تھا, یہ سود کھاتا تھا, یہ نماز نہیں پڑھتا تھا, لہذا پاؤں پکڑو, منہ کے بل گھسیٹو, جہنم میں پھینک دو. روایت کے جملے ہیں, احادیث کے ٹکڑے ہیں جو ہمیں بتلاتے ہیں کہ وہ لڑکا اپنے ماں باپ کی طرف دیکھے گا, اللہ کی طرف دیکھے گا اور کہے گا اللہ اللہ اللہ. اگر میں چور ہونے کی وجہ سے, نافرمان ہونے کی وجہ سے, ڈکیت ہونے کی وجہ سے جہنم میں جانے کا مستحق ہوں تو
پہلے پہلے میرے اس ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے، جو کہ انہوں نے مجھے پیسوں کی مشین تو بنایا، پیسہ کمانے والی فیکٹری تو بنایا، لیکن آپ کی معرفت سے مجھے دور رکھا، مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا، آپ کے رسول کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا، اللہ کی شریعت کے بارے میں نہیں بتلایا، تو اگر میں جہنم میں جانے کا مستحق ہوں تو مجھ سے پہلے پہلے میرے اس ماں باپ کو جہنم میں ڈال دیں۔ آج پھلواری کی اس سرزمین پر 20-21 سال کے عرصے میں حافظ صباح الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے ایک ایسی فیکٹری قائم کر دی، ایک ایسا سینٹر قائم کر دیا کہ 20 سال میں 170 لڑکے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے اس ادارے سے باہر ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہنے کے لیے تیار ہے، اللہ مجھے آپ نے ایسے زمانے میں پیدا کیا تھا جب نبی کو آنے میں 1400 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، میں نے اپنے نبی کو دیکھا بھی نہیں تھا، میں نے تو کتابوں میں پڑھا تھا، میں ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوا تھا کہ لوگ ملا کو گھٹیا نگاہ سے سمجھتے تھے، داڑھی رکھنے والے کو گھٹیا سمجھتے تھے، لوگ گانا گا رہے تھے، بھوجپوری گانے پر ڈانس کر رہے تھے۔ اللہ اس زمانے میں نے آپ کے آیات کی تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین کو یاد کیا، الرحمن الرحیم کا میں نے ترانہ گایا، مالک یوم الدین کا میں نے زمزمہ سے پوری مجلس کو گجا دیا۔ اللہ اللہ اللہ، اگر میں نبی کے زمانے میں ہوتا تو اگر اس زمانے میں کوئی قرآن کی تلاوت کیا، کوئی قرآن پڑھا تو نبی کو دیکھ رہا تھا، نبی کی صحبت ان کو حاصل تھی۔ ہم تو ایسے زمانے میں آئے تھے جب لوگوں نے دینی تعلیم کو گھٹیا سمجھنا شروع کیا تھا۔ سوچئے یہ بچہ جب اللہ کے سامنے فریاد کرے گا تو کیا عرش الہی نہیں لے گا؟ کیا اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں ان کا دل نہیں پسیجے گا؟ یہ آپ حضرات جو بھی حافظ صباح الرحمان کو جانتے ہیں، جنہوں نے جامعہ فیض الہدایہ الاسلامیہ قائم کر کے 170 لڑکے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، سینکڑوں بچے لائن میں لگے ہوئے ہیں جو یہاں سے حافظ قرآن بنیں گے اور مسجد کے منبر و محراب کی زینت بنیں گے، کیا یہ ہم پر لازم اور ضروری نہیں ہے کہ حافظ صباح الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کریں؟ ہمارا یہ بچہ چوک پر بیٹھ کر، نکڑ پر بیٹھ کر 12 بجے رات میں اور 1 بجے رات میں جاتی ہوئی لڑکیوں کو اگر چھیڑے اور 2 بجے رات میں وہ گھر پہنچے اور ماں باپ کو اتنی ہمت نہ ہو کہ بیٹا سے پوچھے 12 بجے رات میں تم کیا کر رہے تھے، 1 بجے رات میں تم گھر واپس آ رہے ہو، کیوں واپس آ رہے ہو؟ ان چھوٹے بچوں کو حافظ صباح الرحمان نے وہ زینت بخشی ہے اور وہ تربیت دی ہے کہ آج وہ گانا نہیں سنا رہا، آج وہ فلم کی داستان نہیں بتلا رہا، بلکہ اس قرآن کریم کے آیات سنا رہا ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ بھی چکنا چور ہوتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جناب سید احسان صاحب نے اپنی زمین، اپنا مکان اس ادارے کو چلانے کے لیے وقف کر دیا، دے دیا کہ میں اگر چاہوں، اگر وہ چاہتے تو کرائے پر لگا کر سینکڑوں اور ہزاروں لاکھوں روپیہ اس سے کماتے، لیکن انہوں نے کہا کہ پیسے تو مجھے اور جگہ سے مل جائیں گے، لیکن ایسا آدمی جو میری اس زمین سے حافظ قرآن بنا دے، ایسا آدمی جو اس زمین کو اس لائق بنا دے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت کے سامنے میں جاؤں گا تو میں کہوں گا اللہ میرے پاس زمین کا ایک ٹکڑا تھا، میرے پاس ایک بنا بنایا مکان تھا، میں نے اس کو اپنے بیٹا کو رہنے کے لیے، اپنی بیٹی کی دماغ کو رکھنے کے لیے میں نے اس کو نہیں رکھا، بلکہ آپ کے قرآن کی تلاوت کے لیے، آپ کے قرآن کو یاد کرنے کے لیے میں نے اسے دے دیا۔ مجھے یقین ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ رب العزت جناب سید احسان صاحب کے اس قربانی کو قبول کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس لائق بنائے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، اور جب تک اس دنیا پر رہیں تو اسلام پر باقی رہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔